101 آیت سے رسالت کا مسئلہ ہے، رسالت پر جو شبہات کیے گئے تھے مخالفین کی طرف سے، اہل کتاب ان کو نہیں جانتے پیغمبر کیسے ہے، نبذو کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اپنی کتابوں سے انحراف کیا ہے اس لیے انکار کرتے ہیں۔ یہ پیغمبر کیسے ہیں، اپنے حلقے میں جادوگروں کا ذکر کرتے ہیں، داؤد سلیمان جادوگر تھے۔ جواب، حضرت داؤد سلیمان پر جادو کا الزام کفار کی تہمت ہے، ورنہ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ وما کفر سلیمان، جادو بھی تو معلم من اللہ ہے، بابل میں فرشتے آئے تھے اور انہوں نے ہمیں جادو سکھایا ہے۔ جواب، وہ کہہ چکے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، وہ خالص افتنان تھا۔ یہ پیغمبر کیسے ہیں، مبہم اور موہوم الفاظ بولتے ہیں۔ جواب، یہ منع فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ یہ پیغمبر کیسے ہے، کل ایک آیت سناتے ہیں پھر کہتے یہ منسوخ ہو گئی۔ جواب، ناسخ اور منسوخ اللہ کے علم کا مسئلہ ہے، میں اللہ کے حکم کا منقاد ہوں۔ یہ پیغمبر کیسے ہیں، یہود و نصارہ ان کو نہیں مانتے۔ جواب، وہ خود ایک دوسرے کو نہیں مانتے، وہ خود گمراہان اور بہدیر ہے۔ یہ پیغمبر کیسے ہیں، مکہ سے نکالا گیا، بیت اللہ سے دور ہو گیا۔ جواب، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، یہ ظالموں کی کارستانی تھی، بہت جلد ان کو سزا دی جائے گی اور پیغمبر واپس مکہ میں و حرم میں ہوں گے۔ یہ پیغمبر کیسے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے متفق عقائد کو نزاعی بناتے ہیں۔ یہود بھی کہتے ہیں عزیر خدا کا بیٹا ہے، مسیحی بھی کہتے ہیں عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، مشرکین بھی کہتے ہیں ملائک خدا کی بیٹیاں ہے۔ جواب، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ الزامات اور تہمت ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی ہے۔ کل لہ قانتون، بدیع السماوات والارض، اس کے ساتھ تخلیق میں کوئی شریک نہیں۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، 5 جوابات علی الفور دے دیے۔ یہ پیغمبر کیسے ہیں، اسرائیلی روایات کے خلاف کر رہا ہے، انبیاء بنی اسرائیل کے خلاف کر رہا ہے۔ جواب، انبیاء بنی اسرائیل کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عین دعاؤں کا مصداق نبی بن گیا ہے، اور تاریخ کعبہ، تعمیر کعبہ، تکمیل تعمیر کعبہ دعوات ابراہیم و اسماعیل سے ثابت کیا ہے۔ یہ پیغمبر کیسے ہیں، شبہ بالرسالات، یہ ابراہیمی ملت کی خلاف ورزی کرتے۔ جواب، ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر انتہائی پختگی سے قائم ہے، ایسا الزام دینا بیوقوفوں کا کام ہے۔ یہ پیغمبر کیسے ہیں، حضرت ابراہیم و حضرت یعقوب نے ہمیں کہا تھا کہ غیر اسرائیلی نبی کو نہ ماننا۔ جواب، صریح جھوٹ۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، تمام پیغمبروں نے بوقت مرگ آل و اولاد، نسل و نسب کو وصیت کی تھی کہ ایک اللہ کو مانو، اور نبی آخر زمان کے آنے کی مبشرات کی ہے۔ جب یہ شبہات چلی رہے تھے کہ ایک بڑا شبہ ان کو یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے 16 ماہ اور 10 دن بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی۔ 16 ماہ 10 دن مکہ مکرمہ میں تو آپ کعبے کی طرف منہ کرتے تھے، لیکن مدینہ منورہ پہنچ کر آپ کعبے کی طرف پڑھتے رہے، اور وہاں اہل کتاب کے 2 فرقے تھے، یہود و نصارہ، ایک بیت المقدس کے شرقی اور دوسرا شمالی طرف منہ کرتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ کچھ موافقت ہو جائے تاکہ ان کی شدت نرم ہو جائے اور یہ حق قبول کرنے کے قریب آ جائے۔ 16 ماہ 10 دن یا 17 مہینے کے قریب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے بعد
چونکہ آپ کی خواہش تھی کہ ہمیشہ کے لیے مجھے کعبہ ابراہیمی کی طرف نماز پڑھنے دیا جائے، اور اس آرمان میں کبھی کبھی آپ دوران صلات آسمان کی طرف منہ کر لیتے تھے، اور کان ینتظر الوحی بتحویل القبلہ، آپ وحی کا انتظار کرتے تھے، اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ اختباری حکم ہے، چند روزہ حکم ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا حکم آیا اور آپ کو کہا گیا کہ آپ ہمیشہ کے لیے قبلہ ابراہیمی کی طرف منہ کریں۔ اس سے مخالفین کو اعتراض کا موقع ملا، اور چونکہ انبیاء سابقین بھی مختلف اوقات میں مختلف اطراف کی طرف نماز پڑھ چکے، یہ ایک معروف مسئلہ تھا کہ رسول اور نبی سمت کی تعین نماز کے لیے بحکم الہی کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اعتراض کیا تو اللہ نے اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف کہا، پرلے درجے کے بے وقوف شودے، ناکارہ سمجھ و فہم والے۔ یہ اعتراض کرنے کا مقام ہے، نبی تو حکم الہی کا منقاد ہوتا ہے۔ یہ کعبہ جو قبلۃ العالم ہے، جمیع انبیاء و مرسلین کا کعبہ رہا ہے، اس کی بنیاد کو ابراہیم علیہ السلام نے رکھی کیونکہ طوفان نوح میں اکھڑ گیا، مگر اس کا طواف آدم علیہ السلام نے بھی کیا ہے۔ حج آدم من الہند 50 حجتاً ماشیہ، سری لنکا سے آدم علیہ السلام 50 دفعہ پیدل گئے۔ استاد محترم مورخ العالم مفسر کبیر حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب نے قدوۃ القرآن میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کل حج 120 کیے، بقیہ گھوڑے یا کسی سواری پہ تشریف لے گئے۔ بن الکعبہ الملائکہ ثم آدم ثم شیث ثم نوح ثم ابراہیم ثم محمد۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ کعبے کی تعمیر پہلے ملائک نے کی، پھر آدم نے کی، پھر ان کے بیٹے شیث نے کی، پھر نوح نے کی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے، آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تکمیل ہوئی۔ بن الکعبہ الملائک ثم آدم ثم شیث ثم نوح ثم ابراہیم ثم محمد۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کی حیثیت عالمی ہو گئی، اور حق تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اس کے جوار میں قریب میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ کہتے ہیں کوئی کعبہ قبلہ بن نہیں سکتا جب تک اس کے سامنے نبی کی قربانی نہیں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے مینڈا آیا، اور قیامت تک کے لیے اضحیہ عظیم عبادت کی طرح مسلمانوں میں مشروع اور مسنون ہے۔ کعبے کی تعمیر کرنے کے 40 سال بعد ابراہیم علیہ السلام القدس گئے، اور وہاں سنگ بنیاد رکھی بیت المقدس۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام ساتھ تھے، وہاں اسحاق علیہ السلام ساتھ، اور یہاں اسماعیل کا ذبیحہ پیش کیا گیا، وہاں اسحاق کا، اور اسحاق کے بدلے میں بھی جنت سے مینڈا آیا ہے۔ جس طرح کعبے کے سامنے اس مینڈے کے سینگ لٹکے ہوئے تھے خلافت عبداللہ ابن زبیر تک، اس طرح بیت المقدس کے سامنے بھی وہ سینگ لٹکے ہوئے تھے جو اسحاق علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے مینڈا آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یعقوب پیغمبر نے جو عزیز مصر کو خط لکھا ہے، اس میں لکھا ہے انا ابن الذبیح، میں ذبیح پیغمبر اسحاق کا بیٹا ہوں، اور آپ نے کہا ہے انا ابن الذبیحین، مجھے دونوں پیغمبروں کا شرف حاصل ہے، ہوں اسماعیلی اور تکرم اسحاق کا بھی برحق ہے۔ اور جس روایت میں آپ سے پوچھا گیا کہ کیا اسحاق بھی پیغمبر تھے، آپ نے کہا یہود پر لعنت ہو، تو اس روایت میں اس طرح ہے کہ میری دشمنی سے اسماعیل کا انکار کیا، تو وہ لعنت اس پر نہیں کہ اسحاق ذبیح نہیں ہے، وہ لعنت اس پر ہے کہ اسماعیل کے ذبیح ہونے کا انکار کیا گیا ہے۔
امام الاثر محدث کبیر آیت من آیات اللہ فقیہ علی الاطلاق حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں لکھتے ہیں دونوں ذبی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا رد مناطقہ میں یہ لکھنا کہ القدس باقاعدہ قبلہ نہیں تھا بلکہ بیت اللہ کے سمت کی تعین کے لیے چبوترا بنایا گیا، بعد میں اس چبوترے پر باقاعدہ مسجد بنائی گئی اور یوں بیت المقدس کعبے کے مقابلے میں متوازی قبلہ نکل آیا۔ شیخ الاسلام کی سعت علم وسعت اطلاع سر آنکھوں پر یہ قول انتہائی درجے کا نامعقول قول ہے، اجماع اور جمہور روایات کے تسلسل سے بغاوت اور نشوز ہے۔ کتاب الرد علی المناطق، الرد علی رد مناطقہ۔ چنانچہ شیخ الاسلام کے علوم اور تمام اختلافی مسائل کا حمال فی العالم ابن قیم نے بھی بدیع التفاسیر بدائع التفسیر میں اس قول کو شیخ کی تحقیق کو اختیار نہیں کیا کیونکہ وہ جمہور صحاح کے مقابلے میں ہے۔